شہزادیوں، اے خدیجہ کی شہزادیوں، اے آسیہ کی شہزادیوں، تم ان کو اپنا پوتر لنگ نہ بناؤ، میرے نبی نے فرمایا۔ اور سن لو میری بیٹیوں، سن لو میرے بچوں، میرے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر تم نے عیسائی کے طریقے کو اپنایا، اگر تم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا، اگر تم نے غیروں کے طرز پر اپنا بال بنایا، اپنی کٹنگ کروائی، میری بیٹیوں اگر تم نے غیروں کے طرز پر کٹے ہوئے آج کل پاجامی اور نہ جانے کیسے کیسے چست لباس، اسکرٹ اور نہ جانے کیسے کیسے برہنہ نیم برہنہ لباس اگر تم نے پہنا ہے، کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے سب کا اجتماع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی گھٹنے کے بھر پسینے میں ہوگا، کمر بھرنے میں ہوگا، چھاتی بھر پسینے میں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ۔ قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، واذا الکواکب انتثرت، آسمان کے تارے گر پڑیں گے، اذا السماء انشقت، قرآن کہتا ہے آسمان پھٹ پڑے گا۔ میرے عزیز بچوں، میری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، میرے بیٹوں، خدا را اسلام کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو، قرآن کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم۔ اللہ کہتا ہے جب تم مر جاؤ گے قبر کے گڈھے میں سلا دیا جائے گا، بانس کی چسری بنا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، سفید کپڑا ادھر لگا کر کافور لگا کر تمہیں دلہن بنا کر تمہیں سجا کر قبر کے گڈھے میں اتارا جائے گا، وفیہا نعیدکم۔ اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ جب سور پھونکے گا فرشتہ، اللہ کا آرڈر ہوگا کہ سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے نکل جاؤ، قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اسی مٹی سے بنایا ہے، جب تم قبر کے حوالے ہوگے اسی مٹی میں سلا دیے جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اسی مٹی سے تم سب کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیز بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، اللہ کے واسطے تم فاطمہ کے ماننے والی ہو، جن کی شادی ہوتی ہے، جب رخصتی ہوتی ہے، نو پٹیاں، نو پیبند اس دوپٹے میں لگا ہوا ہوتا ہے، علی آتا ہے اپنی بیگم کو ہاتھ پکڑ کر پیدل لے کے جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اساتذہ ہمارے بیچ، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس اسکول کو تو ایک اسلامی گہوارہ بنانا ہے، ایک اسلامی یونیورسٹی بنانا ہے۔ سیمان چلتا ایک ایگزامپل، ایک نمونہ لوگ پیش کرے کہ اگر کوئی اسلامی لب و لباب میں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناتا ہے، اپنی بیٹیوں کو انجینئر بنانا چاہتا ہے، وہ امام الہند میں چلا جائے، وہ ادارہ اصلاح البنات میں چلا جائے، جہاں بیٹیاں سرکشت ہیں، جہاں بیٹیوں کے حفاظت کی جاتی ہے، جہاں بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، جہاں بیٹیوں کو انجینئر بنایا جاتا ہے، جہاں بیٹیوں کو پائلٹ بنایا جاتا ہے، جہاں بیٹیوں کو اچھی ماں بنائی جاتی ہے، جہاں بیٹیوں کو ایسی ماں بنائی جاتی ہے جن کی کوکھ سے امام بخاری پیدا ہوگا، جنہوں نے کئی لاکھ حدیثیں یاد کی، جن کی کوکھ سے امام اعظم پیدا ہوگا، جن کی کوکھ سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوگا، ایسی ماں بنائی جاتی ہے جن کی کوکھ سے قاسم نانوتوی پیدا ہوگا، جن کی کوکھ سے ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا، جن کی کوکھ سے مرکز نظام الدین میں سونے والا امیر خسرو، ان کی کوکھ سے حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی ثابت کلیری جیسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ ادارہ اصلاح البنات امام الہند سے ایک میسج چاہے، ایک پیغام چاہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو پردہ نشین رہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، ماسٹر بنانا چاہتے ہو، انجینئر بنانا چاہتے ہو، بھیبرا چوک میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں جا کر اپنی بچیوں کی عزت، الفت اور ان کی حسن اخلاق، ان کی سیرت کو سنوارا اور بنایا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجلس لگے، وہ دائیں کھولے جائے، بے حیائی کا ناچ ناچا جائے، تالیاں بجائے جائے، کانٹے میں تو اسلام میں کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں دیتا۔
ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، اور دوسری طرف ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں کے طرز پر اپنی زندگی گزاریں۔ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بیٹا گرمی بہت شدید ہے، انشاءاللہ کسی موقع سے پھر تفصیلی بات چیت